پشاور نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ بلین ڈالرز انڈسٹری، سب سے پرانا شہر، لمبی تاریخ۔ اب ہونے والی ہے پاکستان کی اصل ترقی، تیاری کر لو، کیونکہ آج ہم اس شہر کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک تاریخی دارالحکومت نہیں بلکہ پاکستان کا وہ دروازہ ہے جس کے پار وسطی ایشیا کی وسیع منڈیاں سانس لیتی ہیں۔ پشاور 3000 سالہ تاریخ رکھنے والا شہر آج ایک بار پھر اپنی اصل پہچان کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تجارت، لاجسٹکس اور علاقائی رابطے کا مرکز، یہ شہر صرف خیبر پاس کا نام نہیں، یہ وہ راہداری ہے جہاں سے قافلے گزرتے تھے، سلطنتیں جڑتی تھیں اور معیشتیں پھلتی پھولتی تھیں۔ آج آبادی 30 لاکھ سے زائد، مگر اثر پورے خطے پر، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور آگے چین تک۔ پشاور پاکستان کا وہ فرنٹ لائن سٹی ہے جو وسطی ایشیا کو سمندر سے ملاتا ہے اور پاکستان کو براعظمی تجارت کی طاقت بناتا ہے۔ یہاں تجارت صرف کاروبار نہیں، ثقافت ہے، یہاں لاجسٹکس صرف ٹرک نہیں، اسٹریٹجی ہے، اور یہاں جغرافیہ صرف نقشہ نہیں، مستقبل ہے۔ خشک میوہ، ماربل، فوڈ پروڈکٹس اور ہینڈی کرافٹس، یہ سب پشاور کی پہچان ہے، مگر اصل پہچان وہ راستہ ہے جو یہ شہر کھولتا ہے۔ جب افغانستان میں تجارت بحال ہوتی ہے، جب وسطی ایشیا کے ممالک سمندری راستے ڈھونڈتے ہیں، تو نظریں پشاور پر آ کر ٹھہرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر پاکستان کی اکانومک ڈپلومیسی کا خاموش مگر طاقتور ستون ہے۔ پشاور کی معیشت کا دل اس کی ٹریڈ اکانومی ہے۔ تورخم بارڈر سے آنے جانے والے سامان صرف ایشیا نہیں لاتا، یہ ڈالر، روزگار اور علاقائی اثر و رسوخ لاتا ہے۔ خشک میوہ، کشمش، بادام، اخروٹ وسط ایشیا اور افغانستان سے آتے ہیں، پشاور کی منڈیوں میں ویلیو ایڈیشن پاتے ہیں، پیک ہوتے ہیں اور پھر پاکستان سمیت دنیا بھر میں جاتے ہیں۔ ماربل کی صنعت خیبر پختونخوا کی پہچان ہے۔ پشاور اس کا ٹریڈ اینڈ لاجسٹکس ہب ہے، جہاں پتھر سلائس بنتا ہے، پالش ہوتا ہے اور ایکسپورٹ کے قابل بنتا ہے۔ فوڈ پروڈکٹس، مسالے، شہد، روایتی اشیاء، یہ سب پشاور کی مارکیٹوں سے جڑ کر ایک وسیع سپلائی چین بنتے ہیں۔ ہینڈی کرافٹس، چپل، قالین، لکڑی کا کام صرف ثقافتی ورثہ نہیں بلکہ برآمدی پوٹینشیل ہیں، وہ پوٹینشیل جو اگر جدید ڈیزائن، برانڈنگ اور ای کامرس سے جڑ جائے تو اربوں ڈالر کی مارکیٹ بن سکتی ہے۔ پشاور کی لاجسٹکس اس تمام عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ رنگ روڈ، موٹر وے کنیکٹیویٹی، ڈرائی پورٹس اور کسٹم انفراسٹرکچر، یہ سب تجارت کو رفتار دیتے ہیں۔ یہی وہ رفتار ہے جو پاکستان کو لینڈ لاکڈ وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے قدرتی انتخاب بناتی ہے۔ پشاور کی خاص بات اس کی جغرافیائی برتری ہے۔ افغانستان کے ساتھ قربت، خیبر پاس کی تاریخی حیثیت اور سی پیک کے مغربی روٹ سے جڑاؤ، یہ سب مل کر پشاور کو ایک اسٹریٹجک لاجسٹک ہب بناتے ہیں۔ جب ریلوے لنکس اپ گریڈ ہوں گے، جب ڈرائی پورٹس جدید ہوں گے اور جب بارڈر مینجمنٹ ڈیجیٹل ہوگی تو پشاور صرف ٹرانزٹ پوائنٹ نہیں رہے گا بلکہ ویلیو ایڈیشن سینٹر بن جائے گا۔ یہاں ویئر ہاؤسنگ، کولڈ چین، پیکیجنگ، کوالٹی سرٹیفیکیشن اور فائنانس کی سہولتیں بڑھیں گی، جس سے تجارت رسمی ہوگی، اسمگلنگ کم ہوگی اور ریاستی ریونیو بڑھے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تجارت سیکیورٹی میں بدلتی ہے، کیونکہ جب معیشت مضبوط ہوتی ہے تو سرحدیں خود مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پشاور کی آبادی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، اگر انہیں لاجسٹکس، ٹریڈ، فائنانس، کسٹمز، فوڈ پروسیسنگ اور ای کامرس کی ٹریننگ دی جائے تو یہی نوجوان خطے کی بہتر ٹریڈ پروفیشنلز بن سکتے ہیں۔ روزگار بڑھے گا، ہنر بڑھے گا اور شہر کی سماجی استحکام مزید مضبوط ہوگا۔ پشاور کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ شہر ہمیشہ سے گیٹ وے رہا ہے، سلک روڈ کے زمانے سے آج کے جیو اکنامکس تک۔ آج صرف فرق اتنا ہے کہ مقابلہ سخت ہے، علاقائی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ٹرانزٹ ان کے راستوں سے ہو، مگر پاکستان کے پاس پشاور جیسا قدرتی فائدہ ہے جسے کوئی نقل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان پشاور کو ٹریڈ ہب بناتا ہے تو خطے میں طاقت کا توازن بدلتا ہے۔ وسط ایشیا کو سمندر تک سب سے مختصر، محفوظ اور اقتصادی راستہ ملتا ہے، اور پاکستان کو ٹرانزٹ فیس، ایکسپورٹس اور سفارتی اثر ملتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے کچھ ممالک بے چین ہوتے ہیں، کیونکہ ایک فعال پشاور کا مطلب ایک فعال پاکستان ہے۔ اقتصادی طور پر خود اعتماد، علاقائی طور پر بااثر، پشاور کی مارکیٹیں اس خود اعتمادی کی گواہ ہیں۔ قصہ خوانی سے کارخانوں، مارکیٹ تک، روایت اور تجارت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یہی امتزاج اس شہر کو منفرد بناتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پشاور کی ٹریڈ اکانومی کو جدید دور سے جوڑا جائے، ڈیجیٹل کسٹمز، ون ونڈو آپریشن، بارڈر انفراسٹرکچر، کولڈ چین اور برانڈنگ۔ جب یہ سب ہوگا تو خشک میوہ صرف تھیلوں میں نہیں، عالمی برانڈز میں بکے گا۔ ماربل صرف خام سلیب نہیں، تیار مصنوعات بن کر ایکسپورٹ ہوگا، اور ہینڈی کرافٹ صرف سووینیر نہیں، آن لائن سٹور کے ذریعے دنیا بھر میں جائیں گے۔ پشاور تب صرف گیٹ وے نہیں رہے گا بلکہ ریجنل ٹریڈ کی کمان سنبھالے گا۔ اب تیاری کر لو، کیونکہ جیسے ہی علاقائی تجارت پوری رفتار سے بحال ہوتی ہے، پشاور پاکستان کی معیشت کا فرنٹ لائن سٹی بن کر ابھرے گا، ایک ایسا شہر جو تاریخ بھی ہے اور مستقبل بھی، روایت بھی ہے اور ریونیو بھی۔ یہی پشاور کی طاقت ہے، یہی پاکستان کا فائدہ ہے۔